أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ محترم مکرم سامعین کرام، عزت مآب میری بیٹیوں اور میری بہنوں، گزشتہ خطبے عرض کر رہا تھا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ فلاح و فوز کا بھی یہی ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا بھی یہی ذریعہ ہے۔ جس بات سے اللہ اور اللہ کے رسول روک دیں وہ رک جائیں، اور جس عمل کے کرنے کا حکم فرمائیں اس کا اہتمام کریں۔ یہ جو سورۃ نور کی 2 آیات میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ مومنوں کی بات تو یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول تمہارے بارے میں فیصلہ فرماتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم اس کی اطاعت کریں۔ سننا اور اطاعت کرنا، فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی فلاح پانے والے جو اللہ اور اللہ کی بات سنتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سنتے ہیں اور سن کے اس پر عمل کا اعتراف کرتے ہیں۔ فرمایا فلاح انہی کا مقدر، وہی کامیاب ہوں گے، یہی کامیابی کا زینہ ہے۔ اس کے علاوہ کامیابی اور کامرانی کا کوئی ذریعہ نہیں۔ ہم جو بھی عمل اختیار کر لیں، جو طریقہ اختیار کر لیں، جو بھی اپنے لیے کلچر اور تہذیب اختیار کر لیں، اللہ ذوالجلال کے ہاں وہ کامیابی کا ذریعہ نہیں۔ ہماری بھول کتنی بڑی ہے، بالخصوص ہمارے حکمرانوں کی، اور ہماری بھی رعایا کے بھائی یہی حال ہے، اور حکمرانوں کا بھی یہی حال ہے، پورے عالم اسلام کہ جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فلاح اور فوز کی ضمانت قرار دیا ہے، آج وہ ہماری نگاہوں میں بہت حقیر اور رنگا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہمیں فکر رہتی ہے کہ ہم سے یورپ امریکہ ناراض نہ ہو، اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے
اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی مخالفت ہوتی ہے، یہ تو قابل برداشت ہے، لیکن امریکہ اور یورپ کی نافرمانی، ان کی حکم عدولی، یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت، ہماری روش یہ بن گئی۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا اللہ رب العزت پر ایمان کس دائرے کا ہے، کس مرتبے کا ہے۔ مومن کی بات تو یہ ہے جو اللہ نے فرمائی کہ وہ سنے اور اطاعت کرے، یہی کامیابی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ، کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف کھاتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ ہیں جو مراد کو پہنچنے والے، اپنی مقصد کو اور اپنی مراد کو پہنچنے والے یہ لوگ ہیں۔ ان کے مقصد پورے ہوتے ہیں، ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں جو اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں بڑا ایک عجیب قصہ نقل کیا ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں کھڑے تھے کہ ایک اعرابی آیا جو فارس کا تھا، شکل و شباہت سے یہی پتہ چلتا تھا کہ کوئی دیہاتی آدمی ہے اور ہے فارس کا، عرب کا نہیں ہے۔ وہ آ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑا ہو اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھنے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے، کیا بات؟ تو وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے میں فارس سے آیا ہوں اور وہاں ہمارے پاس ایک مسلمان قیدی تھا، میں اس کے پاس سے گزرا تو وہ سنا قرآن پڑھ رہا ہے اور سورت یہ پڑھ رہا ہے جس میں یہ آیت، جب میں نے یہ آیت سنی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے۔ اس لیے اس مختصر سی آیت میں وہ تمام باتیں آ گئی ہیں جو تورات میں، انجیل میں، زبور میں۔ تورات، انجیل اور زبور کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے گریز کرو۔ اور اس مختصر سی آیت میں یہی تینوں باتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمائی، اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ویخش اللہ، اور اس سے ڈرو۔ ویخش اللہ کا تعلق جو سابقہ گناہ ہے ان سے ڈرو، اس کی معافی مانگو۔ ویتقی، اور آئندہ بچنے کی کوشش کرو، پچھلے گناہوں کی معافی مانگو اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی کامیاب ہونے والے ہیں، یہی مرادیں پانے والے ہیں۔ کہنے لگا جو سابقہ گناہوں سے دستبردار ہو گیا اور آئندہ گناہوں سے اجتناب کا اقرار کر گیا، اللہ اور اللہ کے رسول کا اطاعت گزار ہو گیا، کامیابی تو اسی کے لیے۔ میں نے سمجھا کہ ایسی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ مختصر الفاظ میں وہ بات سمجھا دی جو پورے تورات اور انجیل اور زبور میں موجود ہے۔ اسی لیے میں وہاں سے چلا آیا اور آپ کے پاس آ کے کلمے کا اقرار کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ ہے اس آیت کا اثر۔
اور اسی عنوان کی بہت سی، بلکہ آگے دیکھیے اس سے ایک آیت بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ، میرے نبی فرمائیں، انہیں کہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اگر وہ اطاعت نہیں کرتے، تابعداری نہیں کرتے، منہ موڑ لیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، لاپرواہ ہو جاتے ہیں، فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ مَا حُمِّلَ، آپ کے ذمہ وہ ہے جس کے آپ مکلف بنائے گئے۔ آپ مکلف کس بات کے؟ ذمہ داری آپ کی کیا ہے؟ آپ لوگوں کو پہنچا دیں۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ اللہ نے تمہارے اوپر نازل کیا لوگوں کو پہنچا دیں، یہ ہے آپ کی ذمہ داری۔ اور ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ آگے فرمایا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہارے ذمہ یہ ہے جس کی تم ذمہ دار ہو۔ تم جس بات کے ذمہ دار ہو، تم ذمہ دار ہو کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنیں گے اور اس کی اطاعت کریں گے۔ سننے والوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ مخاطبین کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنیں اور اس کی اطاعت کریں۔ فرمایا وَإِن تُطِیعُوهُ وَتَهْتَدُوا، اگر میرے رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ ہدایت اللہ کے رسول کی اطاعت میں، کسی کی اطاعت میں ہدایت نہیں ہے۔ ساتھ فرمایا طاعت معروف، فرمایا وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کے ذمہ صرف یہی ہے کہ وہ پہنچا دے، یہ ہے رسول کی ذمہ داری۔ اب سننے والے امتیوں کی، ایمان لانے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جو سن لی ہے اس کو تسلیم کریں، ان پر عمل کریں، اس کی اطاعت کریں، اور جس سے روک دیا ہے اس سے رک جائیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے اس بات سے روکا ہے کہ 3 چیزوں سے دستکش ہو جاؤ، خاموشی اختیار کرو، اس بارے میں کلام نہ کرو، بات نہ کرو، سوچ و بچار نہ کرو، بحث و تبحث نہ کرو۔ وہ 3 چیزیں باتیں کیا ہیں؟ فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، وَإِذَا ذُكِرَ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا، وَإِذَا ذُكِرَ الْخَضْرُ فَأَمْسِكُوا، میرے صحابہ کا نام آئے، ذکر آئے تو خاموش ہو جاؤ، بحث و تکرار نہ کرو، ان کے واقعات اور ان کے احوال اور ان کی کمزوری کے وہ دوہرا کے لوگوں کے سامنے ان کے بارے میں بدگمانیاں پیدا نہ کرو۔ فامسکوا، رک جاؤ۔ ستاروں کے بارے میں بھی رک جاؤ، اور قدر میں بات آئے تقدیر کے بارے میں تو اس میں بھی بحث و تبحث نہ کرو۔ نتیجہ بھی بتلا دیا، جس طرح کہ میں بتلا چکا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ تقدیر پر بحث کرو گے تو زندیق بن جاؤ گے، نجوم میں بحث کرو گے تو کیا بنو گے؟ نجومی بنو گے، جادوگر بنو گے۔ تقدیر صحابہ کے بارے میں بات کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی 3 باتوں سے حوالے سے، اور یہی 3 باتیں حضرت محمود بن مہران رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی بتلا چکا، انہوں نے بھی فرمایا، یہ بہت بڑے تابعی ہیں، کہ ان 3 چیزوں پر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن دل و دماغ ہے نا انسان کا، وہ خاموش کب ہوتا ہے؟ وہ ہر بات کی توہ اور ہر بات کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ جس نے تقدیر میں بحث کی وہ قدری اور جبری بنی بتلا چکا ہوں، اور جس نے نجوم میں ذکر غور و فکر کیا وہ جادوگر بن گئے، جادوگری کا پیشہ انہوں نے اختیار کیا۔
لوگوں کی مقدرات ہاتھ دیکھ کے ان کے فیصلے کرنے لگے، تمہارے ساتھ یہ بیتنی والی ہے، تمہارے ساتھ یہ گزرنے والی ہے، جو سب سراسر گمراہی ہے۔ اب نہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کے نتیجے میں قدری بھی بنے، جبری بھی بنے، نجومی بھی بنے۔ بالکل اسی طرح نبی علیہ السلام نے روکا کہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی لن ترانی نہ کرو، لیکن کہاں بعد آنے والے ہیں لوگ، لب کشائی کرنے والوں میں تھے، اس میں باس و تمہیز کرنے والے کس نتیجے میں پہنچے؟ کچھ وہ تھے جو ناسبی ہوئے، کچھ وہ تھے جو خارجی ہوئے، کچھ وہ جو تھے جو رافضی بنے، اور انہی کا آگے نتیجہ معتزلہ کی شکل میں بعد میں جمع ہوا۔ جس سے روکا تھا اس کا یہ نتیجہ نکلا۔ ناسبی وہ ہے جن کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے بارے میں بغض ہو، اناد ہو، ان کے بارے میں اچھے تاثرات نہ ہو، یہ ہے نسب۔ اور اس میں بھی ایک قوم پوری ایک جواب اس میں بھی گمراہ ہوئی۔ علماء کرام نے ناسبیت پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، جس طرح رافضیت اور خارجیت پر کتابیں، ناسبیوں کے پہاڑوں پر بھی مستقل علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ اور یہ یہاں تک پہنچا ہوا تھا، آپ اندازہ کریں کہ اس کا سبب یہ بھی سمجھے، ناسبیت کا سبب یہ پائی کن میں جاتی تھی، زیادہ تر یہ پائی جاتی تھی بنو امیہ، اور ان کے ساتھ جو متاثرین ان کے ہم نوا تھے۔ کیوں؟ وہ سمجھتے تھے معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں علی اور اس کا ہاتھ ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہ کتنی بڑی بدگمانی ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس۔ محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، وہ فرماتے ہیں بالغ علی ان عائشہ عنہ قتلۃ عثمان، حضرت علی کو یہ بات پہنچی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے یا اللہ عثمان کے قاتلوں پر لعنت فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وقال کھانا فی مربت فرفع یدیہ حتی بلغ بہما وجہہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ ان کے ہاتھ یہاں چہرے کے برابر آ گئے، اور کیا کہتے ہیں فقال العن قتلۃ عثمان لعنہم اللہ فی الصال والجبل۔ اے اللہ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اللہ لعنت فرما جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں، اور پہاڑوں میں، عام زمینوں میں، جہاں بھی ہے سب پر یا اللہ لعنت فرما۔ حالانکہ حضرت علی اس سے بیدار ہے، لیکن وہ پھر بھی معترض ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ شیر خدا تھا، حسن و حسین بچوں کو بھیج دیا، آپ گھر بیٹھا نا۔ مطمئن وہ اس وجہ تھے نہ تھے، اس لیے کہتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہاتھ ہے، اللہ کے قطعاً حضرت علی اس سے بری ذمہ تھا۔ اور یہ بات بھی سمجھ لے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ اکبر کبیرہ من نجا من ثلاثۃ فقد نجا۔ اب یہاں بھی تین باتیں، جو تین چیزوں سے بچ گیا وہ نجات پا گیا۔ فتنوں کا ذکر کر رہے تھے نبی علیہ السلام،
فرمایا 3 دور آئیں گے، 3 فتنے رونما ہوں گے، اور جو ان فتنوں سے بچ گیا، دین پر قائم رہا، وہی نجات پائے گا۔ وہ کون ہے؟ اور یہ بات 3 دفعہ آپ نے سنا، مرات فرمایا موتی والدجال۔ پہلا فتنہ میری موت ہے، میرا انتقال ہے۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ حیران ہوں گے، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ اور جواسہ بستی کے علامات، باقی ہر طرف ارتداد پھیل چکا تھا۔ یہ 3 مقام تھے جہاں ارتداد کے اثرات اور جراثیم نہ تھے، باقی ہر شو، بالخصوص نئے نئے مسلمان ہونے والے، وہ ارتداد کا شکار ہو گئے۔ بعض وہ بھی تھے جنہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، بعض اور ان میں وہ بھی تھے جو کہتے تھے ہم بیت المال میں زکات ادا نہیں کریں گے، وہاں نہیں پہنچائیں گے۔ ان سب کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا، اور جہاد کی برکت سے وہ تمام مرتدین اثر نو دار اسلام میں آئے۔ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے تو فرماتے ہیں لولا ابو بکر، اگر ابو بکر نہ ہوتا، ابو بکر نہ ہوتے تو جناب یہ امت گمراہ ہو جاتا۔ فرماتے ہیں اگر احمد بن حنبل نہ ہوتے اپنے دور میں تب بھی یہ امت گمراہ ہو جاتی۔ امام احمد کا کردار کیا تھا؟ وقت کے حکمرانوں کے خلاف اور مرتدین کے خلاف اقدام تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے جہاد بھی کیا، اور نبی علیہ السلام کا وہ لشکر جس کی تیاری کا حکم مرد الموت پہ دیا نبی علیہ السلام نے، اور اپنے دستے مبارک سے جھنڈا بنا کے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ دیا، اس کو بھی روانہ کیا۔ یہ استقامت تھی، یہ استقامت تھی ابو بکر صدیق کی۔ بات آئی ہے تو سنیں، حضرت علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کشف المحجوب میں عجیب بات کہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں او صوفیوں، اگر تصور سیکھنا ہے تو ابو بکر سے سیکھو، جس کے دل میں نہ مال کی محبت تھی نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت تھی۔ تفسیر بیان کرتے کہتے ہیں اللہ کے علاوہ سب سے مقرب، سب سے محبوب ابو بکر کے نزدیک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب آپ کا انتقال ہوا، صحابہ کرام سب سراسیمی کی کیفیت میں مبتلا تھے، ہوش اڑ گئے تھے صحابہ کرام، حتیٰ کہ عمر فاروق تلوار سونپ کے آئے کہ جس نے کہا محمد رسول اللہ فوت ہو چکے ہیں اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ لیکن ابو بکر تھے، ابو بکر تھے جو ہوش پر تھے، جو استقامت پر تھے، انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے ابتدائی الفاظ یہ تھے من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو محمد کی عبادت کرتا تھا محمد تو فوت ہو چکے، صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوت ہو چکے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا فإن اللہ حی لا یموت، اللہ ذو الجلال حی ہے، اس پر موت نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہے، اور اللہ کے رسول سے پہلے بھی انبیاء کرام کہے آئے ہیں، وہ بھی اسی راستے سے گئے ہیں یا نہیں گئے۔ جب یہ آیت پڑھی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے ٹانگوں میں ہمت نہ رہی کھڑے ہونے کی،
میں نے کہا عمر یہ آیت تو ایسے معلوم کر رہا ہوں جیسے آج سنی ہے، پہلے یہ میرے ذہن میں آیت آئی ہی نہیں، اللہ کا یہ فرمان میرے ذہن میں آیا ہی نہیں۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ دوسری چیز زہد اور تقویٰ کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ انسان دنیا غدار سے ہاتھ کھینچ لے، اور دنیا غدار سے ہاتھ سب سے بڑھ کے کھینچا ہے تو ابو بکر صدیق نے کھینچا ہے، جس نے 40,000 درہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں راہ خدا میں خرچ کر دیے، جنہوں نے 7 غلاموں کو آزاد کر کے بے سہارا تھے، ظلم و تعدی کے وہ شکار تھے، ان کو آزاد کروا کے غلامی سے آزاد کر کے جناب انہیں آزاد کروا دیا، جو نبی علیہ السلام کے ساتھی بنے۔ اور جب نبی علیہ السلام نے فرمایا لاؤ غزوہ تبوک پر، تو گھر کا سارا اثاثہ لا کے آپ نے دامن میں ڈھیر کر دیا۔ آپ نے پوچھا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہنے لگے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا، اپنے بلے تو کچھ بھی نہیں۔ ایک بات اور بتلا دوں، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے گھر میں آپ کی ملکیت میں نہ ایک درہم تھا نہ دینار تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو زنا تھی وہ ایک یہودی کو پاس رکھ کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے تیل لیا، اور تیل بھی منگوایا اس زنا کی قیمت سے۔ نبی علیہ السلام کے گھر میں تو پیسہ ہی نہیں تھا، لیکن ابو بکر کیا تھے؟ تاریخ کا طالب علم جانتا ہے کہ جب ابو بکر فوت ہوئے تو ابو بکر کے پاس بھی نہ ایک درہم تھا نہ دینار تھا۔ اپنے نبی اپنے پیارے پیغمبر کی اطاعت اور فرم برداری، جس طرح انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا ابو بکر نے بھی کچھ نہیں چھوڑا۔ یہ نہیں کہ پیچھے وراثت تقسیم ہوتی رہی، یہ تھے صحیح وارث نبی علیہ السلام کی۔ اور یہی بات کہتے ہیں شیخ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ ہیں جنہوں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اپنی جان بھی، اپنی اولاد بھی، اپنا مال بھی وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا۔ تو خیر عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلا میرا فتنہ، دوسرا فتنہ تو دجال کا فتنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام انبیاء کرام اپنی امتوں کو اس فتنے سے خبردار کرتے ہیں۔ آج تو ہم اس کو بھولے ہوئے، کبھی کسی کو دجال بنا دیتے ہیں، کبھی کسی کی کے سر پر یہ ٹھپا لگا دیتے ہیں، لیکن جب وہ آئے گا پتہ تب چلے گا۔ اس وقت انسان اس طرح مرتد ہوں گے، دین سے نکلیں گے پناہ بخدا۔ کیوں؟ وہ لوگوں کو کرامتیں دکھائے گا، مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا، فوراً فصلیں اگا کے دکھائے گا، فوراً بارشیں برسا کے دکھائے گا، انہونیے کر کے دکھائے گا۔ کرامتوں کے جو چہتے ہیں وہ ننگے بھی ہوں، بے نماز بھی ہوں، وہ غسل اور وضو سے بے نیاز بھی ہو، لیکن وہ صاحب کرامت ہے۔ ایسے لنگے لگوٹے کو ولی سمجھنے والے بتلائیے شاید اس دجال کے فتنے میں مبتلا ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جس کے ہاتھ سے یہ چیزیں دیکھیں گے کہ قبروں سے اٹھا کے اپنی تصدیق کروائے گا کہ یہ سچا ہے۔ ہوا کو حکم دے گا کہ بارش برساؤ، بادل آؤ، بادل آئیں گے اور بارش برسیں گے۔ زمین کو حکم دے گا کہ فصل ہو، پک جائے، فوراً پک جائے گی۔ اللہ اکبر کبیر، کتنا بڑا ابتلا۔ اسی لیے فرمایا وہ فتنہ جو اس سے بچا بچ گیا۔ نبی علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا
کہ 4 چیزوں سے تحفظ مانگا کرو نماز میں حکم دیا. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. ان 4 چیزوں سے کہ فتنے سے بچنے کا نبی علیہ السلام نے یہ دعا سکھلائی اور فرمایا کہ نماز میں تشہد میں یہ پڑھا کرو. ہمیں تو یاد ہی نہیں، آپ نے حکم دیا ہے کہ یہ پڑھا کرو. حتیٰ کہ امام طاووس رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا تم نے طاووس پڑھا ہے نماز میں؟ ابا حضور نہیں، دوبارہ نماز پڑھا. طاووس نہیں پڑھا وہ دوبارہ نماز پڑھا. گویا امام طاووس اس بات کے قائل تھے کہ تشہد میں یہ طاووس فرض ہے، جس طرح فاتحہ رکوع اور سجدہ فرض ہے. امام طاووس اس بات کے قائل تھے. بہرحال اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور تیسری چیز وقتل خلیفۃ مستقبل بالحق، فرمایا ایک تیسرا فتنہ ہے وہ اطاعت گزار صبر کرنے والا خلیفہ، اس کا قتل، اس کی شہادت. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اسی فتنے کے نتیجے میں بعد میں جتنے فتنے ثابت ہوئے پیدا ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، مسند امام احمد اور دوسری احادیث میں کتب احادیث میں نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے اور آپ نے فتنوں کا ذکر کیا. آگے سے سر اور یہ کندھے لپیٹا ہوا ایک آدمی جا رہا. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جانے والا ان فتنے کے دور میں، اس فتنے کے وقت میں یہ حق پر ہوگا، یہ جانے والا حق پر ہوگا فتنے کے دور میں. حضرت عبداللہ ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کعب بن مرہ بھی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اٹھا دیکھا، دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے. میں نے دیکھا تو حضرت عثمان تھے. میں نے ان کا چہرہ یہاں پکڑا، نبی علیہ السلام کی طرف پھیر کے کہا حضور ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا انہی کے بارے میں کہہ رہا ہوں، یہ حق پر ہے. باقی جو ہے جو خارجی ہے اصل وہ ہے پہلے باغی. کسی اور کو باغی کہنے سے پہلے ان کو باغی مانو. بات سمجھا یا نہیں سمجھے؟ سب سے پہلی بغاوت یہ ہے، سب سے پہلا خروج یہ ہے جو خلیفہ راشد کے خلاف کیا گیا. انا للہ. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ خود حضرت عثمان نے کہا تھا اور میرے قتل کے کیوں در پائے ہو؟ یاد رکھو اگر مجھے قتل کر دو گے تو آئندہ ایک امام کے پیچھے اکٹھے ہو کے تم جمعے اور عیدین نہیں پڑھ سکو. آج تک وہی کیفیت. امت 2 دھڑوں میں تقسیم ہو کے رہ گئی، 2 گروہوں میں تقسیم ہو کے رہ گئی. ایک ناسبی بن گئی، ایک رافضی بن گئی. بات سمجھے؟ کچھ حضرت علی کی موت الزام دینے لگے اور یہ موت الزام کی انتہا یہاں تک آپ دیکھیے کہ حشام بیٹھا ہے، حشام بن عبد الملک، حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ وہ گئے، ان سے پوچھنے لگا کہ یہ بتلائیے جناب یہ جو سورۃ نور میں اللہ ذو الجلال نے فرمایا والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت زنی لگانے والوں کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا کہ جو اس جھوٹ کا اصل سرگنا تھا، جو اصل والی تھا، جو اصل بنیاد تھی، اللہ فرماتے ہیں فَهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب، خطرناک اور دردناک عذاب.
یہ شام کہنے لگا امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے، یہ وقت کے بہت بڑے محدث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، یہ نافع رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، یہ کہتے ہیں انہوں نے سے پوچھا، یہ کہنے لگے کہ یہ اس سے مراد عبداللہ بن ابی ہے، راس المنافقین ہے۔ شام کہنے لگا نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، اس سے مراد علی ہے۔ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، اندازہ کیجئے نفرتوں کی انتہا کا۔ اس سے مراد کون ہے؟ کہتا ہے علی ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ امتلا غضبا، غصے سے بھر گئے اور فرمانے لگے انا لا اکذب لا ابالغ، تیرا باپ مرے میں جھوٹ نہیں بولتا۔ فواللہ لو نادى مناد من السماء ان اللہ احل الکذب ما کذبت، اللہ کی قسم اگر آسمان سے آواز آ جائے کہ اللہ نے جھوٹ بولنا حلال قرار دیا تو میں زہری پھر بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، جھوٹ نہ بولنے والے، جھوٹ کی بہتری کرنے والے، جھوٹ کو نتارنے والے۔ لیکن آج ہم کہاں کھڑے ہیں جن کا سارا معاملہ جھوٹ پر چلتا ہے، سارا کاروبار اور ساری داستانیں جھوٹ پر چلتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ان کے دلوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نفرت کی انتہا کہاں تک پہنچی تھی۔ یہ شام کا مسئلہ نہیں، ولید بن عبد الملک کے ساتھ بھی یہی قصہ پیش آیا، امام زہری کے ساتھ۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے سے پوچھا، اس نے اس آیت کا مصداق کون؟ فرمانے لگے اگر میں کہوں علی ہے تو ایک اور شرط، صحابی پر ایک داغ، اللہ کے پیارے صحابی پر ایک داغ لگے گا، اور اگر میں اس کی بات کو مان لوں تو ایک اور نیا شر پیدا ہوگا۔ فرماتے ہیں شر پیدا ہوتا ہے ہو جائے، لیکن میری زبان سے صحابی کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمہ نہیں نکل سکتا۔ کہنے لگے ولید اس سے مراد عبداللہ بن ابی ہے، لیٹا ہوا تھا، چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا، چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی، اس سے چارپائی کو پیٹنے لگا۔ جو کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ نہیں، اس کا مصداق علی ہے۔ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہ ہے کیفیت نسبیت کی، یعنی حضرت علی اور ان کے خاندان، ان کے بارے میں جو لب کشائی کرتا ہے، جو ان کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتا ہے، جو ان کے بارے میں محبت سے پیش نہیں آتا، وہ کیا ہے؟ امت کے علماء نے، سلف نے، علماء نے اسے ناسبی قرار دیا ہے۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ خاموشی نہ ہونے کا، خاموشی اختیار نہ کرنے کا، بحث تکرار کرنے کا ان کے بارے میں۔ اور اس سے اگلی بات وہ خارجی کی ہے، ناسبیوں سے زیادہ خطرناک خارجی ہیں۔ یاد رکھیں ہر خارجی ناسبی ہے، لیکن ہر ناسبی خارجی نہیں ہے، یہ فرق سمجھ لیں۔ ہر خارجی وہ ناسبی ہے، کیونکہ خارجی وہ ہے جو حضرت علی کو تو مسلمان ہی نہیں مانتا، معاذ اللہ ثم استغفر۔ حتیٰ کہ حضرت علی کوفہ میں مسجد میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ایک خارجی پیچھے سے آتا ہے اور کانوں میں ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، معاذ اللہ ثم استغفر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مسجد میں کھڑا ہوا کیا کہتا ہے کہ اللہ ذو الجلال نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ کیا
الذین جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ کو شرک کرتا ہے، لا یحبطن عملک، اللہ تعالیٰ اس کے عمل سارے برباد کر دیں گے۔ علی تیرے شرک کرنے کی وجہ سے تیرے سارے عمل برباد ہو چکے ہیں۔ آپ اندازہ کیجیے، خطبے کے لیے کھڑے بیٹھے ہیں ممبر پر اور سامنے خارجی یہ بات کہہ رہا ہے۔ اور یہ شرک کیوں ہے کہ صفین کے موقع پر حضرت علی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنایا تھا فیصلے کے لیے، جبکہ حضرت معاویہ نے حضرت عمر بن عاص کو حکم بنایا تھا۔ یہ کہتے تھے یہ سارے مشرک اور کافر ہو گئے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ان الحکم الا للہ، حاکم تو اللہ ہے۔ انہوں نے انسانوں کو حاکم بنا دیا، انسانوں کو حاکم مان لیا، لہذا یہ مشرک ہوگا، یہ کافر ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خارجی ہے، اس لیے ہر خارجی وہ ناسبی تو ہے لیکن ہر ناسبی خارجی نہیں ہے۔ ناسبی معاذ اللہ حضرت علی سے بغض رکھتے تھے لیکن حضرت علی کو مسلمان کہتے تھے، لیکن حضرت علی کو شہید کرنے والا عبد الرحمن بن ملجم وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان نہیں کہہ سمجھتا تھا۔ یہ عبد الرحمن ملجم یہ تھا حضرت علی کا شہید کرنے والا، یہ مسجد کا قاری تھا، بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا، قرآن مجید اس نے صحابہ سے پڑھا تھا، لیکن گمراہی یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا، یہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ بسا اوقات اللہ نے فرمایا یضل اللہ اضلہ اللہ علی علم، اللہ علم کی وجہ سے بھی کسی کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ علم کی وجہ سے ہدایت نہیں پاتا، اللہ کے فضل سے انسان ہدایت پاتا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھے اور ان گمراہیوں سے بچائے۔ اس کی باقی ضروری وضاحت اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ آئندہ خطبے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔